اشتیاق بھائی، دین آسان کی اس تربیتی محفل کا پہلا سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جی ماشاءاللہ حسن بھائی، بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، کیونکہ وسیلے کو لے کے تو ہم مسلمانوں کے اندر دو طرح کے گروہ موجود ہیں، اور وسیلہ جو ہے اس کی بھی دو تین اقسام جو ہیں وہ محدثین نے اور اہل علم نے کی ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی وسیلہ بالکل کسی بھی قسم کا جائز ہی نہیں ہے، اور دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے جی کہ نہیں، وسیلے کی چند صورتیں جائز ہیں اور چند ایسی ہیں جو ناجائز ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کون سی صورتیں وسیلے کی جائز اور کون سی ناجائز ہیں۔ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے اور ان کے اندر وسیلہ کرنا جائز ہے۔ پہلا، انسان کے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، کہ انسان نے کوئی بھی نیکی کی ہو، کوئی اچھا کام کیا ہو، تو مشکل پڑنے پہ وہ رب کائنات کے سامنے اپنے اس نیک عمل کا واسطہ اور وسیلہ ڈال سکتا ہے کہ اللہ، میں نے فلاں موقع پہ یہ نیکی کی تھی تیری رضا کے لیے، اخلاص کی وجہ سے، تو اگر اللہ میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہے تو میرے لیے آسانی کر دے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح البخاری حدیث نمبر 2215، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو رستے میں تھے تو شدید آندھی، طوفان اور بارش شروع ہو گئی، تو اس طوفان سے اور اس شدید آندھی اور بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ اب جیسے ہی اس غار کے اندر داخل ہوئے تو اس طوفانی اور شدید بارش کی وجہ سے اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک بھاری بھرکم پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس نے اس راستے کو بند کر دیا جس راستے سے وہ اس غار میں داخل ہوئے تھے۔ تینوں نے بڑا زور لگایا، بڑی کوشش کی کہ وہ وہاں سے نکلنے کا راستہ حاصل کر لیں، لیکن باوجود بھرپور کوشش کے بھی وہ ایسا نہ کر سکے۔ بالآخر ان تینوں کو اب یقین ہو گیا کہ ہم کسی اور کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری آواز کسی تک نہیں پہنچ پا رہی۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو رب کے حضور اسے پیش کر کے رب سے وسیلہ مانگے، رب سے مدد مانگے، تو ممکن ہے کہ وہ رب کائنات ہماری اس مشکل کو دور کر دے۔ تو ان میں سے پہلے شخص نے، جو چرواہا تھا، اس نے ذکر کیا کہ اللہ، میں غریب آدمی ہوں، بکریاں چراتا ہوں، سارا دن میرا اسی کام میں مصروف رہتا ہے، سارا دن میرا جو ہے اسی کام میں گزر جاتا ہے، رات کو آتا ہوں تو پھر ماں باپ کی اور اپنے اہل خانہ کی جو ہے فکر کرتا ہوں اور وہ بکریوں کا دودھ ان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اس کا معمول یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے ان بکریوں کا دودھ اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرتا اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے سامنے رکھتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بکریاں چلانے کافی دور نکل گیا، واپس آتے آتے کافی دیر ہو چکی تھی، رات ہو چکی تھی۔ جب گھر میں آیا اور آ کے ان بکریوں کا دودھ دوہا، دودھ نکالا، تو اس کے بوڑھے ماں باپ اس کا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے۔ تو شخص کہنے لگا کہ میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا، میرے بیوی بچے بھی بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے اور انہیں بھی شدید بھوک کی حاجت تھی، لیکن اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ بات برداشت نہیں کی، گوارا نہیں کی کہ میرے ماں باپ سے پہلے میرے بیوی بچے اس دودھ کو نوش کر لیں۔ تو لہذا جب ماں باپ نے دودھ نوش کر لیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے دودھ اپنے بیوی بچوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ، میرا یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تھا، اللہ اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تو ہمیں یہاں سے نکلنے کی راہ دے دے۔ اس دعا کے بعد، اس وسیلے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہاں سے روشنی کی تھوڑی سی کرنیں جو اندر داخل ہوئیں
اور انہیں بھی امید کی کرن نظر آ گئی کہ واقعی ہی ہمارا یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا۔ دوسرے شخص نے اللہ کے سامنے التجا کی کہ اللہ، میرے چچا کی بیٹی جو بڑی خوبصورت تھی، مجھے اس سے بڑا محبت اور پیار تھا، جس طرح کہ اس حد تک پیار تھا جتنا کہ ایک مرد کو عورت سے ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے دعوت برائی دی تو اس نے کہا کہ تم پہلے مجھے 100 دینار دو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ برائی کروں گی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے بڑی تگودو کی، بڑی محنت کی اور میں نے 100 دینار اکٹھے کر لیے۔ جب تنہائی میں خلوت ہم نے اختیار کر لی اور برائی کرنے کے بالکل ہم قریب چلے گئے تو میری چچا کی بیٹی نے مجھے اللہ کا خوف یاد دلایا۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم یہ اپنی حاجت پوری کرنا چاہتے ہو تو جائز طریقے سے کرو، میرے ساتھ نکاح کرو، اس طرح یہ برائی نہ کرو، اگر ہم نے یہ برائی کی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کی اس چھوٹی سی نصیحت نے میرے اوپر اللہ کا خوف طاری کر دیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور جانے دیا۔ اللہ، اگر میں وہاں برائی کرنا چاہتا تو میں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے وہ برائی نہیں کی۔ اللہ، اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مشکل سے نکلنے کی راہ دیتے۔ تو وہ اللہ کی رحمت اور برکت سے پتہ تھوڑا سا اور جو ہے وہاں سے ہٹا۔ پھر تیسرا شخص، اس نے بھی التجا کی کہ اللہ، میں نے ایک مزدور کو اجرت پہ رکھا جس کی اجرت میں نے ایک فرق جوار رکھی تھی، لیکن جب کام مکمل ہوا اور میں نے اسے اجرت دینا چاہی تو وہ کسی بات سے تنازع ہوا اور مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ میں نے اسی جوار کو زمین میں بویا، پھر اس سے جو ہے کافی سا غلہ مجھے حاصل ہوا۔ اس غلے سے میں نے ایک بیل خریدا اور مزید زمین خریدی۔ وقت گزرتا رہا، کافی دیر کے بعد وہ مزدور آیا اور کہنے لگا کہ میں بڑا مجبور ہوں، تمہارے پاس میرے ایک دن کی اجرت ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ مجھے دے دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی، یہ بیل اور یہ زمین اور یہ چند جو ہیں خادم، یہ غلام، یہ سارے کے سارے تمہارے لے جاؤ۔ تو کہنے لگا بھائی جان مذاق نہ کریں، چودھری صاحب مذاق نہ کریں، میرے ایک دن کی اجرت ہے اور آپ مجھے اتنا زیادہ سامان دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، وہ تمہارے ایک دن کی اجرت کو میں نے پھر ایسے زمین میں بویا، وہاں سے مجھے غلہ حاصل ہوا، اتنی برکت ہوئی، یہ سارے کے سارے فیض و برکات وہی ہیں، یہ سارا تمہارا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور اپنی اس نیکی کو اللہ کے سامنے بطور وسیلہ کے پیش کیا تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہ تینوں جو ہے وہاں سے زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ تو یہ پہلی جائز صورت ہے کہ اگر ہم نے کوئی عمل جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، جس میں بالکل نمود و نمائش، شہرت، ریاکاری اور اس طرح کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے، ہم اس اپنی نیکی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں ڈال سکتے ہیں۔ دوسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیک صالح انسان کے پاس جا کے اسے پیغام پہنچا کے اس سے دعا کروا سکتے ہیں، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اے لوگو تم بھی اللہ سے معافی مانگو اور تمہارے لیے اللہ کا رسول بھی معافی مانگے، لوجد اللہ توابا الرحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام یعنی کہ نیک ہستی کا دعا کرنا یہ بھی بطور وسیلہ کے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کائنات علیہ السلام خطبہ شاد فرما رہے تھے، قحط سالی ہو گئی، شدید پریشانی کا عالم تھا، ایک عرابی آیا اور مسجد میں داخل ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اہل و عیال تباہ و برباد ہو رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین رحمت کو نازل کر دے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ بادل کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس سائل نے سوال کیا اور دعا کے لیے نبی علیہ السلام سے گزارش کی اور نبی کائنات علیہ السلام نے ہاتھوں کو دراز کیا، اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کیا اور باران رحمت جو ہے وہ نازل کرنا شروع کر دی۔ تیسری دلیل، رسول فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قحط سالی ہوئی تو انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کھلے میدان میں اکٹھے ہوئے اور یہ ان سے گزارش کی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010، کہ پہلے نبی کائنات علیہ السلام زندہ تھے، ہم انہیں دعا کی درخواست کرتے تھے اور اب کے حضور دعا کرتے تھے، لہذا اب میں سمجھتا ہوں کہ مدینے میں سب سے نیک پارسا ولی اللہ، اللہ کا دوست جو ہے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو لہذا اگر چچا رسول اللہ کے دعا کر دیں گے تو رب کی طرف سے رحمت ہو جائے گی۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی بھی نیک انسان یعنی اپنے والدین کو کہہ سکتے ہیں، کسی بھی برگزیدہ ہستی سے دعا کا وسیلہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔
تیسری صورت جو ناجائز ہے، جیسے اکثر علماء کرام جو ہے وہ جوش خطابت میں آ کے تو نبی کائنات علیہ السلام کو یا صحابہ کرام کو یا ان کی کسی بھی نیکی کو جو ہے وہ اپنے سامنے روز خاطر رکھتے ہوئے رب کے حضور وسیلہ ڈال کے دعا کرتے ہیں. یہ اس کے بارے میں محدثین کا اور چاروں ائمہ دین کا موقف یہ ہے کہ یہ بدعت بھی ہے اور شرک بھی ہے. اگر ہم نے اپنی دعا میں نبی علیہ السلام کا وسیلہ ڈالا یا صحابہ کرام کا وسیلہ ڈالا یا ان کی کسی نیکی کا وسیلہ ڈال کے دعا کی تو یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا. جیسا کہ علامہ ذیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبیین الحقائق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 31 کے اوپر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی اور بڑے چہیتے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ جو شخص نبی کائنات علیہ السلام کا وسیلہ دے کے تو اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اس کے یہ الفاظ، اس کی یہ دعا جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے، جو ہے یہ جائز نہیں رہتی. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 1 پیج نمبر 242 کے اوپر انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بھئی آپ صرف اور صرف اپنی نیک جو ہے اپنے نیک اعمال کو رب کے حضور رکھ کے تو وسیلہ ڈال سکتے ہیں. کسی نبی یا کسی ولی کو طور وسیلہ رب کے سامنے پیش کریں گے تو یہ بدعت اور شرک زمرے میں آئے گا. جزاک اللہ.